اور بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے اسٹیل مل کا، جہاں پر چائنا کے تعاون سے 4000 ایکڑ اراضی پر ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا جائے گا، اور یہ اسپیشل زون ہے۔ اب اس پر ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ خبر سامنے یہ آئی ہے کہ شاید یہ زمین فری آف کاسٹ دی جائے گی، اور سندھ حکومت اس پر یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ سندھ کے پاس ہے یہ زمین، تو سندھ کو اس کا حصہ بھی ملنا چاہیے۔ اب اس پر ممریز خان صاحب جو کنوینر ہیں پاکستان اسٹیل مل کارپوریشن کے اسٹیک ہولڈرز گروپ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممریز صاحب آپ کی جو ایسوسیشن ہے، کچھ تحفظات ہیں آپ لوگوں کے، کچھ ریزرویشن ہیں آپ لوگوں کے اس معاملے پر؟ جی بہت شکریہ۔ ہمارے تحفظات ہیں، اور یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں پاکستان اسٹیل مل کے متعلقہ، ہماری پاکستان اسٹیل مل، وزارت صنعت و پیداوار اور پوری حکومت میں سوائے وزیر اعظم پاکستان کے کوئی آدمی نہیں ہے جو انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹ کے متعلق کوئی علم رکھتا ہو، اور یہ فیصلے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس کی انفارمیشن پہ کیا گیا، اور جہاں تک ہے وہ اسٹیل مل جو ذوالفقار علی بھٹو نے جس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، وہ تو آج تک مکمل ہی نہیں ہوئی، نہ اس کا ڈاؤن سٹریم مکمل ہوا، نہ اس کا اپ سٹریم ہوا۔ اور یہ جو آدھی کھادی مل بنی تھی اور پروفٹ ارننگ تھی، اسے 2008 سے لے کر 2024 تک دانستہ سرکاری سرپرستی میں تباہ کیا گیا ہے، اور صرف نان پروفیشنل کو، من پسند بندوں کو اپوائنٹ کر کے، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر جسے کہتے ہیں اور نان اینٹیز، اس کو کوئی انویسٹیگیٹ تو کرے۔ بات یہ ہے کہ اسٹیل مل تو صرف 10% کنٹری ریکوائرمنٹ کا بناتی تھی، پرائیویٹ سیکٹر آیا کیوں نہیں؟ اس پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آج دیکھیں گے تو اس کو جتنے انسینٹو دیے گئے یا سبسڈیز دی گئیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج ہائیسٹ جا رہا ہے، بڑے ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر صحیح انفارمیشن نہیں آتی ہے تاکہ عوام کو آگاہی ہو۔ تعلیم جو ہے ہماری مطلب 30% ہے، 40% ہے۔ کیا اس ملک کو ان پڑھ لوگوں نے تباہ کیا ہے یا ان پڑھے لوگوں نے؟ میرا کوئی ریاستی ستون جو ہے بالکل ممریز صاحب، یہ بالکل یہ ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اس پر آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ معاملات لاتے ہیں، لیکن یہ اگر اسٹیل مل نقصان میں چل رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے، اور وہاں پھر ملازمین کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے وہاں پر، تو ایسے میں اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ منافع میں چلی جاتی ہے، تو یہ وہاں کے ملازمین کے لیے بہتری ہوگی نا، یا اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں آپ؟ پاکستان اسٹیل مل خسارہ نہیں کر رہی ہے، یہ حکومت پاکستان فیصلہ نہیں کرتی، یہ اسٹیل مل اپنے وسائل سے آج بھی بحال ہو سکتی ہے۔ صرف حکومت کو کیا کرنا ہے؟ نالجبل بورڈ آف ڈائریکٹر اور پروفیشنل مینجمنٹ لگانی ہے۔ ٹرینڈ ہیومن ریسورسز ملک میں موجود ہے، یہ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیل مل جب ہم نے لگائی تھی 2200 بندے کو ہم نے بیرون ملک ٹریننگ دی تھی، یہ ایک اسٹیل مل نہیں ہے۔ اسٹیل مل خدا اور رسول کے لیے یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ خسارے میں یہ حکومتیں ہیں۔ ان حکومتوں کو پرائیویٹائز کیا جائے، اس پارلیمنٹ کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ یہ الزام اور یہ بیانیہ جو اسٹیٹ آن اینٹیز کے خلاف ہے، کم از کم ہمیں کچھ سنے تو صحیح نا۔ آپ اس کے اوپر حکومت والوں کو سامنے بٹھائیں۔ ہم آج بھی حکومت سے پیسے نہیں مانگتے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ کیا یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹیل مل کے جو ہے وہ خسارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا روز کا 60 لاکھ روپے گھنٹہ، 14 کروڑ روپے روز کا ان کے ان ڈیسیژن کی وجہ سے جا رہا ہے، اور اس پلانٹ کو نان پروفیشنل کو اپوائنٹ کر کے۔ اب ممریز صاحب، آپ تو حکومتوں کو آپ پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہاں ظاہر ہے وہ تو ایک الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومتیں آتی ہیں، اور آپ تمام ہی حکومتوں کو بلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب کسی حکومت نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پروڈکشن کتنی ہے حکومت نے کی ہوتی تو یہ اسٹیل مل کی، اور منافع میں وہ کیسے موجود ہے؟ آج 280 میں کیا ہے؟ یہ حکومتیں جو ہیں یہاں ہی الیکشن کمیشن اور ان کا کسی ریاستی، میرے جوڈیشل سسٹم کا، میری پارلیمنٹ کا، میرے ایگزیکٹو کا، ایون میڈیا کا پرفارمنس آڈٹ ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ لوکل جو ممریز صاحب یہ بتائیے گا بھی جو اسٹیل مل کی جو اس وقت پروڈکشن ہے، اسٹیل مل کی پروڈکشن کتنی ہے، اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس وقت جو تمام اخراجات ملا کر وہ کتنے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں، اور وہ سب کچھ زیادہ ہے، یا پھر جو اسٹیل مل کا منافع ہے اس وقت وہ زیادہ ہے؟ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافع میں ہے اس وقت بھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا منافع کہاں سے دیکھنا ہے۔ 10 روپے کے شیئر کی ویلیو جو ہے یہ جون 2022 میں 301 روپے تھی، آڈیٹڈ اکاؤنٹ بتا رہا ہوں، اور جون 2023 میں 287 تھی۔ اب کیا ہے یہ، کیونکہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ SIFC نے اس کو پرائیویٹائزیشن سے ہٹایا اور وزارت صنعت و پیداوار کو کہا کہ کمیٹی بنا کے وائبل آپشن دیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।